سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا۔ آپ میں سے ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، ادارے کو مضبوط کرے، نیچے اس کی تفصیلات ہے، لوگوں کو جوڑے، لنک بھی شیئر کرے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں نفرت کا جو ماحول ہے اور جو صورتحال اس وقت بنائی جا رہی ہے، سنگھ پریوار کی جانب سے ہو یا بجرنگ دل کے لوگوں کی جانب سے ہو، وہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہے اور شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے کس طرح سے حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی ہوئی جامع مسجد پر قبضہ کرنے، ایک جو صورتحال بنانے کی کوششیں ہوئیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ کل رات میں پھر سری رنگا پٹنہ کی اس مسجد کے سامنے سنگھ پریوار کے 100 سے زائد یہ غنڈے جمع ہوئے اور مسجد میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اور لگاتار لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، جس کو وہاں موجود ایک شخص نے جو ہے اس کو پورا کور کر کے اور اس کو کیچ کر کے بھیجا ہے۔ یہاں پولیس ہے، سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، پہرے بھی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن جو بار بار پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو معاملے سرکاری اعتبار سے حکومتوں اور عدالتوں میں پہنچ چکی ہے، وہاں یہ گنڈے دن دہاڑے جاتے ہیں، لگاتار پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بھیڑ کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو ہے کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں ہوتی، جس کو لے کر کے مقامی طور پر جو ہے اس وقت بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور لوگ دہشت زدہ بھی ہیں، جس کو سرکار کو بھی، پولیس کو بھی اس سلسلے میں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ صورتحال تو ایک بار پھر منگلورو میں مورل پولیسنگ کی ایک اور واردات پیش آئی ہے۔ پہلے تو میں یہاں پر ہمارے مسلم نوجوانوں سے یہ سخت الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال جب پتہ چل رہا ہے کہ آدمی اس وقت ہندوتوا کی یہ گنڈے تنتناتے گھوم رہے ہیں، وہ لوگ آپ کی ایک ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور غلطی نہ کرنے پر مارے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور دن دہاڑے گھوم رہے ہیں، اور جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو جو ہے الگ طرح کے تبصرے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منگلور کا اور ساحلی پٹی تو اس وقت اس قدر حساس ہو چکے، محسوس ہوتا ہے کہ ہر تیسرے قدم پر کوئی نہ کوئی ایسا جاسوس مسلم لڑکے اور مسلم نوجوان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، کس علاقے میں جا رہا ہے، کس گلی سے گزر رہا ہے، کون سا اسکوٹر استعمال کر رہا ہے، کس دکان میں کس اعتبار سے کام کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے سنا تھا کہ وہ سونی کی دکان میں گھس کر کے صرف اور صرف اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک ہندو لڑکی کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے اس پر حملہ کر دیا گیا۔ جبکہ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اس سلسلے میں سنگھ پریوار کے 4 لوگ جس کے نام شیون، گنیش، پرکاش اور چیتن بتائے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہاں تک حالات اس وقت آ چکے ہیں، یہ لوگ زبردستی سونے کی دکان میں گھس کر کے حملہ کیا تھا ایک مسلم نوجوان پر، اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ اپنی کلیگ کے ساتھ، یعنی جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس کا تعلق ہندو دھرم سے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پیش آنے کے باوجود، ساری چیزیں سامنے رکھنے کے باوجود اگر آپ اپنے جو ہے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اگر گھومیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ مزید جو ہے آپ پر حملے کریں گے۔ ایسی صورتحال ہوئی۔ کل رات 12 بجے کے قریب ایک ہوٹل ڈھونڈتے ہوئے ایک لڑکا اور لڑکی پہنچے، اور اس میں لڑکا مسلمان تھا، لڑکی غیر مسلم تھی، اور وہ ایک ہوٹل میں جا رہے تھے کھانا وانا کھانے کے لیے۔ تبھی کچھ لوگوں نے اس کو روک لیا، پوچھا، دھرم پوچھا، پھر اٹھا کر کے پتہ چلا کہ نوجوان مسلمان ہے تو اس پر حملہ کر دیا، اور یہ پوری جو ہے اس وقت سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔
جب پتا ہے کہ یہاں سانپ ہے اور سانپ میں بل میں ڈالنے کے بعد وہ ڈسنے والا ہے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ جو ہے آپ جا کر کے اسی زہریلے سانپ کے جو ہے بل میں ہاتھ ڈال رہے؟ یہ جو ہے عقل مندی نہیں ہے۔ ہم کب تک جو ہے اس طرح سے جو ہے کہتے رہیں گے کہ جو مورل پولیسنگ ہو رہی ہے؟ جب صورتحال یہ ہے، حساس معاملہ ہے، تو نوجوانوں کو بھی جو ہے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ہماری مسلم بہن کی جن کا نام نصرت نور ہے۔ انہوں نے آج مسلم کی تاریخ میں، جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کی تاریخ میں پہلی جو ہے وہ طالبہ بن چکی ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا، اور انہوں نے جو ہے 2022 کے میڈیکل جو ہے JPSC ایگزامز میں جو ہے نمایاں کامیابی اور پہلا نمبر حاصل کر لیا ہے، اور یہ جھارکھنڈ کی تاریخ میں پہلی مسلم طالبہ ہے جس کو لے کر کے خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں اب عمرہ کرنے والے کچھ مشہور ہستیوں کا جن کی تصویریں بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے معروف باکسر مائک ٹائسن اور گلوکار DJ خالد۔ جی ہاں، انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو عالمی سطح پر مشہور وہ کھلاڑی ہوتے ہوں یا پھر جو اس طرح کی دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں جن کا بالخصوص جو ہے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جب وہ اس طرح کے آتے ہیں تو پھر جو ہے ویڈیو وائرل بھی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا میں، اور تبصرے کا جو ہے بازار بھی گرم ہو جاتا ہے۔ امریکی گلوکار اور موسیقار DJ خالد اور لیجنڈری باکسر مائک ٹائسن نے یہ عمرے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہاں پر جو ہے دونوں نے فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے آئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے مکہ مکرمہ میں عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی انسٹاگرام پر اور دیگر یہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن نے 1992 میں جیل میں وقت گزارتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت وہ بہت زیادہ سرخیوں میں آتے۔ DJ خالد نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیسے مکہ پہنچے تو اسی لمحے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی پوری زندگی یہ چاہتے تھے کہ مکہ جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویڈیو کے آخر میں ریکارڈ پروڈیوسر خالد کو اپنے دوست ٹائسن کے ساتھ خوبصورت تجربہ کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر جو اس وقت تبصرے ہیں وہ آپ لوگ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت اپنے آپ میں الگ الگ طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے اور نہ جانے الگ الگ دعوے کرتا ہے، لیکن اس درمیان میں بھی کچھ حقائق اس طرح نکل کر کے سامنے آتے ہیں کہ جو ہے ایک بھارتی جو دعویٰ کرتا ہے بھارت کی حکومت یا سرکاریں، وہ اس میں کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ بھارت کے نائب وزیر خارجہ وی مرلی دھرن نے جمعہ کے روز بھارتی پارلیمان کو بتایا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران بھارتی شہریوں کی جانب سے شہریت ترک کرنے کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ اب بڑے بڑے لوگ ہندوستان میں رہنا یا بھارت میں رہنے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ مرلی دھرن نے دستیاب سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سن 2021 میں 63,370 اور سن 2022 میں 31 اکتوبر تک 1,83,741 افراد نے بھارتی شہریت ترک کر دی، یعنی کہ وہ بھارت میں رہنا پسند نہیں کرتے اور دیگر ممالک میں چلے گئے، جس میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں اور جو ہے مغربی ممالک بھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سن 2011 سے اب تک مجموعی طور پر 16 لاکھ سے زائد بھارتی اپنی شہریت ترک کر چکے ہیں۔ تقریباً 4 لاکھ بھارتی باشندے شہریت چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دو آپ شہریت رکھیں، بھارت کے بھی ہوں اور جہاں رہیں وہاں کی بھی شہریت حاصل کریں۔ اب اس میں جو ہے بھارتی بھی رہتے ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کی بھی شہریت ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ بھارتی باشندے ایسے ہیں جو ہے بھارت کی جو شہریت ان کی ہے اسی کو ختم کر دیا، یعنی وہ صرف سنگل جو ہے ایک ملک کے باشندے رہ گئے ہیں۔ تو اس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیوں بڑے بڑے لوگ جو یہاں پر کمائی کرتے ہیں اور مختلف طور پر اپنی جو ہے لائف اسٹائل بدل لیتے ہیں، اور جب سب کچھ یہاں سے حاصل کرتے ہیں تو دیگر ممالک میں کیوں جا رہے ہیں، وہاں رہنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے، بھارت کی ان کے لیے جو ہے اس قدر جو ہے تکلیف دہ ملک بن چکا ہے، وجوہات کیا ہے، اس پر جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بڑے بڑے تبصرہ نگار اور تنقید نگار اس وقت اس خبر کے آنے کے بعد تبصرے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قومی کمیشن برائے خواتین NCW کی طرف سے دائر درخواست پر مرکز سے جواب طلب کر لیا ہے، جس میں تمام برادریوں کی خواتین مردوں کے لیے 11 سال کی یکساں شادی کی عمر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا پر مشتمل بینچ نے اس درخواست پر لا کمیشن سے بھی جواب طلب کر لیا۔ اس درخواست میں نابالغ مسلم لڑکیوں کی شادی کو قانون کے تحت قابل سزا جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں دہلی ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا گیا، جس میں ایک نابالغ مسلم لڑکی کی شادی کو اس بنیاد پر اجازت دی گئی تھی کہ مسلم پرسنل لا کے تحت جائز ہے۔
درخواست میں ان مسلم خواتین پر تعزیری قوانین کی یکساں اطلاق کی مانگ کی گئی ہے جنہوں نے بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اتفاق رائے سے یا مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو اپنے گھر کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جو ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کی شریعت کیا کہتی ہے، اسی میں دخل اندازی کر کے جو ہے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہے اسلام میں یہ ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے یا بالغ کے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں جو ہے اب یہاں کے لوگوں کو وہ بھی کھلنے لگی ہے، اور جو لوگ جیسی دنیا چل رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت شادی سے دیر کرنے کے نتیجے میں، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، نوجوان طبقے میں کس طرح زناکاری عام ہو رہی ہے، بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، ساری چیزیں سامنے رکھنے کے باوجود محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہے زمانہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور بالخصوص شریعت کو نشانے پر لینے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ اس وقت بھارت میں جاری ہے، اور کورٹ کے آڑ لے کر کے یا کورٹ کا سہارا لے کر کے ایک ایک کر کے جو ہے نشانہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح کی جب عرضیاں سپریم کورٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،